یہ کہانی ہے 7 ذی الحجہ 317 ہجری کی کہ اس سن کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بالا نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار کے بدلے حجر اسود کو واپس لانے کا معاہدہ کیا۔ بنو عباس کے خلیفہ نے 30,000 دینار دے دیے، تب حجر اسود کو خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں حجر اسود نہیں ڈوبتا، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ گرم بھی نہیں ہوگا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر پانی سے نکال کر اسے جب آگ میں رکھا گیا تو وہ اتنا گرم ہو گیا کہ وہ پھٹ گیا۔ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا پتھر منگوایا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا کہ پہلے اسے پانی میں ڈالا گیا اور وہ ڈوب گیا، اور پھر پانی سے نکال کر جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ گرم ہو کر پھٹ گیا۔ تو شیخ عبداللہ نے پھر فرمایا کہ یہ بھی ہمارا اصل حجر اسود نہیں ہے، اور ہم اصل حجر اسود کو لے کے ہی جائیں گے۔ پھر جب اصل حجر اسود کو لایا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا، اس کو پہلے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا ہی نکلا، پھر جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود نہ تو پانی میں ڈوبے گا اور نہ ہی اسے آگ گرم کر پائے گی۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں اتنی زبردست قوت آ گئی اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو اسے جس اونٹ پر بھی لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔